السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب. اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے جو آخری کلام رب کائنات نے نازل فرمایا ساتوں آسمان سے پرے اپنے عرش اعظم سے، اس کلام کے 5th چیپٹر شروع ہو رہا ہے آیت نمبر اول سے پہلے سے 5 تک. کوشش کرتے ہیں اس کے معنی مفہوم کے قریب ہو سکے اور اس میں ہمارے لیے جو درس موجود ہے اس کو ہم ڈسکور کریں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سادگی میں جو ترجمہ ہو سکتا ہے کہ انسانی ذہن کا، حالانکہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ کسی بندے کے لیے اس لیے ممکن نہیں کہ وہ رب کا کلام ہے اور یہ بندے کا کلام ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ذہن میں عکس آیا اس کو اپنے الفاظ میں ادا کریں. اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، انتہائی رحم والے. اے لوگو جو ایمان لائے، اپنے کمٹمنٹس کی وفاداری کرنا. حلال کر دیے گئے تمہارے لیے وہ جانور جو پلانٹس پہ پلتے ہیں مگر جو اس سے پہلے تم پر تلاوت کر دیے گئے، اور نہ تم شکار کرنا، نہ تمہارے لیے شکار حلال ہے جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. بے شک اللہ حکم دیا کرتا ہے جیسے وہ چاہے. اے لوگو جو ایمان لائے، نہیں اللہ کی نام لگی چیزوں کی بے حرمتی کر جانا، اور نہیں محترم مہنوں کی، اور نہیں ہدی کے جانوروں کی، اور نہیں ان جانوروں کے میں اللہ کے نام کے ڈالے ہوئے پٹے موجود ہوں، نہ ان کے بے حرمتی کر جانا جو بیت اللہ الحرام کے عمرے یا حج کے لیے ارادہ کیے ہوں، وہ ڈھونڈ رہے ہوں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضوان. اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ سکتے ہو تو یہ پابندیاں شکار کی دور ہو سکتی ہیں. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ وہ قوم تمہیں مسجد حرام جانے کے سفر میں آڑے آنے لگے. اتنی زیادتی مت کر جانا.
ہونا یہ چاہیے کہ تم نیکیوں اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، لیکن برائی اور زیادتی اور گناہ کے کاموں میں کوآپریٹ نہیں کرنا، اللہ سے کانشیس رہنا، بے شک اللہ کی گرپ بھی بڑی سخت ہے۔ حرام کر دیے گئے تمہارے لیے کھانے کے استعمال کے لیے مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو نامزد کیا جائے جو جانور غیر اللہ کے لیے، اور گلا گھٹ کر کوئی مر جائے یا چوٹ لگ کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے مگر اس کی جان نکلنے سے پہلے تم اسے ذبح کر کے پاک نہ کر لو۔ آستانوں پر ذبح کیے ہوئے جانور بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسے سے لاٹری سے بائی چانس اپنی قسمت آزمانا شروع کرو۔ یہ تمہاری ساری حرکتیں فسق میں شمار ہوں گی۔ آج کے دن مایوس ہو گئے نافرمان تمہارے دین سے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنا تو تم کو مجھ سے ہی چاہیے۔ آج کے دن تکمیل کر دی میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی اور میری نعمت تم پر تمام کر دی، اور ٹوٹل سبمیشن والا اسلام ایز اے وے آف لائف تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے۔ اب کوئی کسی جھنجٹ میں پھنس جائے اور انتہائی مجبور ہو جائے، اس کا ٹلٹ نہ ہو گناہوں کی طرف، تو بے شک اللہ مغفرت والا رحم والا۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کچھ کھانے کے لیے حلال کر دیا گیا ہے؟ آپ فرمائیے حلال کر دیے گئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ پسندیدہ چیزیں، اور جن شکار کو روکنے کے لیے تم کتوں کو ستاتے ہو اور ان کو وہ تعلیم دیتے ہو جو علم اللہ نے تم کو دیا، پھر وہ جو شکار تمہارے لیے روکے رکھیں اس کو تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس پر بھی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک اللہ حساب میں بھی سوئفٹ ہے۔ آج کے دن پاکیزہ کر دی گئی تمہارے لیے حلال اشیاء، طیبات، پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے الکتاب دیے گئے حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے اہل کتاب کے لیے۔ اور پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں وہ جن کو تم سے پہلے الکتاب دی گئی جب تم ان کو ان کے سارے ڈیوز ادا کرنے پر تیار ہو، لیکن حصار نکاح کے بندھن میں رکھنے کے لیے، ناٹ اونلی فار انٹرٹینمنٹ اور نہ فرینڈشپ۔ اور جس نے ایمان میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کی تو اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھا کر رہے گا۔ یہ کچھ سائن آیات بینات کا ترجمہ، اور اس میں ہمارے لیے ڈائریکٹ احکامات ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی سٹارٹنگ ہی ہم سے ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا الذین آمنوا جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ ہمارا نام لے کر خطاب کیا جا رہا ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس میں سے مائنس کر دیں۔ ہاؤ سویٹ وی آر، ہاؤ بیوٹیفل وی آر، ہاؤ اسمارٹ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈائریکٹ ہم سے بات کی گئی، تمہارے اعمال غارت کر دوں گا یا تم کو یہ سزا دوں گا، تم کو یہ اور یہ کرنا ہے اس لیے کہ تم نے ایمان کے دعوے کیے ہیں، اس لیے کہ تم نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ جب تم ایک بندھن میں آ گئے، جب تم نے مجھے اپنا رب تسلیم کر لیا، تم میرے احکامات پہ نہیں چلو گے تو دوسروں سے زیادہ بدترین سزا کے مستحق بن جاؤ گے۔ یہ کچھ یہ کتاب کہتی ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے، وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ خود اس کتاب کو کھولیے جو آپ کے گھر میں پچھلے 1400 سال سے رکھی ہوئی ہے، کھول کے پڑھیے۔ ایک انسان کہتا کیا ہے، کیوں بھروسہ کرتے ہیں آپ میرا بھی؟ کاپیز ہیں قرآن شریف کی اویلیبل، ساری دنیا کی ساری زبانوں میں تقریباً ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب اڑچن کیا بچی ہے؟ صرف اڑچن یہ بچی ہے کہ ذرا سا وقت نکال لیں، اتنی بڑی آخرت کے داؤ کھیل جائے ہم، کسی کے قول پر، کسی کی تقریر پر، کسی کے بیان پر، کسی کے درس قرآن پر اتنا اعتماد کر لیں کہ ہم آنکھیں بند کر لیں۔ نو، اٹ از ویری رسکی۔ جس طرح کے قرآن شریف کے 114 چیپٹر میں سے 113 چیپٹر شروع ہوتے ہیں پہلی آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صفت کو سامنے رکھو، اس اللہ کی جس کی صفات کو کوئی گن نہیں سکتا،
ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، زمین کے سارے درخت کو کاغذ اور قلم بنا لیے جائیں اور پین بنا لیے جائیں اور سارے سمندر کو انک میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر اللہ کے کلمات اور اس کی صفات لکھنا شروع کریں، یہ سارا اسٹاک ختم ہو جائے گا، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ اس میں دو صفتیں جس کو اللہ نے اپنی ہر کتاب میں ایمفیسائز کیا، اور یہ آخری کتاب چونکہ اوریجنل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس لیے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اوریجنل شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے ترجمے لوگوں نے الگ کیے ہوں، وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن 4 الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ان گنت صفاتوں میں اللہ خود گنا رہا ہے کہ یاد رکھو میری الرحمن اور الرحیم ہونے کی صفت سب سے اعلیٰ ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے، میں اگر رحم نہ کروں تو میری مخلوق بچے گی کیسے؟ مخلوق کی سرشت میں ہے، ہر ایک مخلوق کی الگ الگ فطرت اللہ نے بنا دی، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، لیکن اس میں وہ فطرت بنانے میں بھی دروازے اس کے لیے توبہ کے کھلے رکھے ہیں، ادھر توبہ کے دروازے مخلوق کے لیے کھلے اور ادھر رحمت کے دروازے خالق کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کاش کہ کوئی ٹرن لے کر اللہ کی رحمت کے دروازوں کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ ہر صورت میں جب بھی اس پر غور و فکر کیا جائے گا تب اس پر یہ شیڈ یا سایہ پڑا رہے گا پہلی آیت شریفہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی کے ذیل میں، اسی کے سائے میں، اسی کے نور میں باقی آیتوں کو سمجھا جائے۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو تمہارے کمٹمنٹس ہیں، جو تمہارے عہد و پیمان ہیں، جو تمہارے عقد کہتے ہیں نوٹ کو، گٹھان کو، جو تم نے عقد باندھے ہیں اس کی وفاداری ہونا، تو سارے کمٹمنٹس چلے جائیں گے۔ اسی لیے نکاح ہمارے یہاں کوئی رسم نہیں ہے بلکہ ایک عقد جس کو کہتے ہیں، ایک ٹائی ہے جس کو ہم نے باندھا ہے اور زبان دی گئی ہے، اور سوسائٹی کے سامنے ایک شخص زبان دیتا ہے کہ فلاں خاتون کو اس نے اپنے نکاح میں قبول کیا ہے، اب ساری ذمہ داری اس پر عائد ہوگی، زندگی بھر اس کے جو اخراجات ہیں، جو ڈیوز ہیں، سب ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں، رسمیں ہیں، رواج ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ قرآن شریف کی روح غائب ہے پورے اسلام سے، کہیں نہیں دکھائی دیتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روح کو پھیلانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ کام ہمارا نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس نور سے اپنے اندر، اپنے اندرون کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو جگمگائیں، اپنے اخلاق کو بدلیں۔ یہ کام یہاں جو محنت ہوتی، یہ زمین اتنی زیادہ سنگلاخ ہے کہ یہاں حل نہیں چلایا جا سکتا، حل تو سامنے والے کی زمین پہ چلانا ہے، وہ بڑی نرم ہے۔ یہ قرآن شریف کبھی اس کو پروموٹ نہیں کرتا۔ قرآن شریف کا پروموشن ہے کہ آدمی اندر سے اپنی اصلاح کرے، اور ہم نے ایک ایسا دین بنا لیا کہ ہمیں دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے، دوسروں کو جنت میں لے جانے کی فکر ہے، حالانکہ خود ابھی جنت میں نہیں گئے ہیں۔ جتنا کوئی دوسرا خطرے میں ہے جنت کے بارے میں، اتنا ہی خطرہ مجھ پر بھی لگا ہوا ہے۔ جہنم کے ڈورز وائڈ اوپن میرے لیے بھی اتنے ہی ہیں جتنے کسی کافر کے لیے۔ جب تک کہ یہ خوف نہیں آئے گا جہنم کا، لوگوں کو جنت کے بٹوارے کیے جا رہے ہوں، پاس دی جا رہی ہو کہ گھس جاؤ گے اس سے جنت میں، فرمایا رب تعالیٰ نے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ سوچ کے بیٹھے ہو جنت میں گھس جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم، تم سے پہلے کے لوگوں پر جو مثالیں آئیں، آزمائشیں آئیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سب آنے والا ہے۔ تو سستا سودا سمجھ لیے، ایک دو بول، ایک لائن کا ایک کلمہ پڑھ دیے جنت دے دے۔ واہ کیا بھولا پن، آپ دے دیتے ہیں اپنے 5 روپے 10 روپے جیب میں سے نکال کے دے دیتے ہیں ایک لائن پڑھنے پر، اور اتنی بڑی جنت کے حقدار۔ یہ سپنے کس نے دکھائے، یہ جھوٹے سپنے کس نے دکھائے؟ اس کو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ دھوکے باز کون ہے جو آپ کو جھوٹے سپنے دکھاتا ہے، اور اس کا فائدہ خود کا کیا ہے ایسے سپنے دکھانے میں۔ میں انشاءاللہ آپ کو سپنے نہیں دکھا سکوں گا، I'm sorry، جو حقائق ہیں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ ہم پر بھی جہنم کے دروازے وائڈ اوپن ہیں، اور کیسے ہم اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر اس کا پیکیج چاہیے تو پیکیج موجود ہے،
اور اس پیکج کے اندر میں پہلی آیت کا 5ویں چیپٹر کی پہلی آیت کہتی ہے کہ تمہارے سارے کمٹمنٹس پورے کرنا، اس زبان سے جس سے تم کلمہ پڑھتے ہو، اس زبان سے جس سے تم نے شہادت دی، اس زبان سے پلٹو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ ویری سمپلی ایک لفظ بہیمہ میں ایک زبردست معنی پوشیدہ ہے، پلانٹس پر پلنے والے جانور، یعنی ویجیٹیرین جانور ہمارے لیے حلال ہیں، اور ان کی 8 کی لسٹ ہے جو 6 سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، ان کی لسٹ بھی دے دی۔ ان جانوروں پر اگر غور کریں ہم تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس انسانیت کو پالنے کے لیے حضرت آدم اور ماں حوا کو ہی ابھی اتارا گیا ہے، لیکن اس سے کروڑا کروڑ ان گنت جو میرے رجسٹر میں تو گنتی میں ہوگی، لیکن کسی انسان اور کسی کمپیوٹر کے بس میں نہیں ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے آخری اس کی اولاد تک کے پورا رجسٹر مینٹین کر سکے۔ میرے پاس سب ہے، اس لیے کہ میں علام الغیوب ہوں، میرے پاس سارے ریکارڈز موجود ہیں۔ ریکارڈز ہی نہیں بلکہ خود میں ہر چیز کا موقع کا گواہ ہوا کرتا ہوں۔ میں پیدا کروں تب کوئی چیز پیدا ہو، میں پیدا کرنا نہ چاہوں تو کوئی چیز پیدا ہو نہیں سکتی، مجھے سب معلوم ہے، لیکن کسی انسان اور کسی مشین کے بس کا روگ نہیں کہ انسانیت کی گنتی رکھ سکے۔ اور اس انسانیت کو اب فیڈنگ کرنی ہے۔ فیڈنگ اس لیے کرنی کہ میں نے پیدا کیا ہے، میں نے پیدا کیا اور میرے پاس میں ان کے رزق نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن سے نکال دیجئے اس بات کو۔ جتنی مخلوق پیدا کرے گا، ایک مکھی بھی پیدا کرے گا تو اس سے پہلے اس کی غذا پیدا کرے گا، اس کا رزق پیدا کرے گا۔ تو اتنے بڑے انسان کو وہ پیدا کر دے اور رزق نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں جو اناج آج بھی تیار ہوتا ہے، انسانی آبادی اگر 1.5 گنا بھی ہو جائے تو وہ اناج کافی ہے۔ یہ سائنس اور اس کے ریکارڈ اور اس کے آنکڑے اور اس کے اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں۔ تو گڑبڑ کیا ہے؟ گڑبڑ انسانوں میں ہے، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے ڈسٹریبیوشن رکھا ہے، وہ بے ایمان ہیں، وہ پہنچنے نہیں دیتے۔ وہ اناج کو سڑائیں گے، وہ اناج سے شراب بنانے کے پلاننگ کریں گے، لیکن اناج بھوکوں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ساری چیزیں ہم کو یہیں مل جائیں گی۔ ماشاءاللہ ہمارا بھی ملک اتنا ترقی یافتہ ہے ان تمام نیگیٹیوز میں کہ ہر نیگیٹیو یہاں مل جائے گا، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اناج بہت ہے، ڈسٹریبیوشن نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ویجیٹیرین جانور ہیں، اب اگر ان کی نسل پہ غور کریں تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں افزائش زبردست رکھی ہے، بہت فاسٹ گرو ہونے والی نسل۔ اور دوسری چیز، اس کی کون سی چیز ہمیں کام نہیں آتی، اس لیے کہ اس کرۂ ارض پر جس انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے اس کو فیڈ کرتا ہے 4 سورسز سے۔ ایک سورس ہے سی فوڈ، دوسرا سورس ہے پرندے، اور تیسرا سورس ہے سارے نباتات، زمین سے اگنے والی تمام چیزوں کو حلال کیا، اور چوتھا سورس ہے وہ جانور جو انسان کے پالنے میں کام آتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کا دودھ نکال سکتا ہے۔ جانور کو اتنا دودھ نہیں، کوئی سوچتا بھی نہیں، بھینسیں پالنے والا بھی نہیں سوچتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ 10 لیٹر 12 لیٹر اور دعوے کر کر کے 15 لیٹر کی بھینس دیتا ہے۔ بھائی اس بھینس کے بچے کو آدھا لیٹر یا 1 لیٹر چاہیے، آدھے یا 1 لیٹر سے زیادہ بھینس کا بچہ پی لے گا، بدہضمی ہو جائے گی، مر جائے گا۔ باقی 10-12 لیٹر تیرے بچے کے لیے، دوپہر کے انسان، تیرے بچے کے لیے میں نے اس جانور کو بنایا، اور اس جانور کو حکم دیا ہے کہ دوپہر کا انسان آئے گا، اس کو آرام سے دودھ کو نچوڑنے دینا، اس لیے کہ تجھے جو دودھ دے رہا ہوں 1 لیٹر تیری اولاد کے لیے اور 10 لیٹر اس کی اولاد کے لیے۔ یہ پورا دودھ کا سلسلہ خربوں لیٹر روزانہ استعمال ہوتا ہے، آتا کہاں سے ہے؟ پھر نہ صرف یہ بلکہ ان کے چمڑے، ان سے دریک چیزیں، ہر قسم کی چیزیں بنائی جا سکتی ہو، ان کے بال، ان کے اون، ان کے کھال، ان کے کھر، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت تو ہے ہی استعمال میں، ماشاءاللہ کھائے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ اس جانور کی ویسٹ ہو کہیں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن شریف میں کیا۔ یہ وہ جانور جس سے انسانیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب سے انسانیت اس زمین پر آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا انسانیت کی فیڈنگ کے لیے، چاہے پھر وہ برفانی علاقے ہوں، چاہے وہ
صحرا ہو، ڈیزرٹ ہو، وہاں پر جانور کے سوا کوئی چیز کھانے کے لیے ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. ہرا پتا وہاں نہیں ہوتا، کوئی سبزی نہیں ہوتی، کوئی دال نہیں ہوتی، ہر چیز باہر سے لانی پڑے. لیکن ایک جانور کی خوبی یہ ہے کہ جانور جب تک زندہ ہے فریج میں، جیسے ہی آپ نے ذبح کیا اب مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ اس کے گوشت کو کیسے پریزرو کریں، ڈیپ فریزر میں رکھیں یا اور جو پرانے سسٹم پہ سورج کی روشنی کے ذریعے نمک لگا کر اس کو پریزرو کریں. دنیا بھرے کی پریشانی، لیکن جب تک اس میں جان ہے اس جانور میں، اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے اندر میں محفوظ ہے، اس کے گوشت کو سڑنے کا ڈر نہیں. یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے. غور کریں تو ایک پوائنٹ یہ دکھائی دیتا ہے کہ کسی مشین کی اس کو ضرورت نہیں، تھوڑا سا چارہ دے دو وہ جی رہا ہے، پھر جب چاہے ذبح کر کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ سب جانور حلال ہیں، مگر میں نے اس سے پہلے تم کو تلاوت کر دی ہے، تم پر نازل کر دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو، جب تم میرے گھر کی طرف آنے کے ارادے سے احرام کی حالت میں ہو، اس وقت شکار نہیں کرنا. کون سا شکار؟ جنگلوں کا شکار. یہ بیلنس کو نہ بگڑنے دیا جائے. قرآن شریف سے اگر ہمارا ایمان یا ہمارا اسلام ڈائریکٹ فرام دی قرآن ہوتا تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ جو ایکو بیلنس ہے جانوروں کا، اس کو اللہ تعالیٰ بگاڑنا نہیں چاہتے ہیں. یہ جنگلوں کے اندر جو جانور ہیں اس میں بعض حلال ہوتے ہیں اور بعض اسی لسٹ میں جاتے ہیں، کیونکہ ثمانیۃ ازواج میں اللہ نے کیٹیگری کر دی کہ کون سے جانور کھائے جا سکتے ہیں. موٹی مثال میں نے آپ کو دیا کہ جو ویجیٹیرین پر پلنے والے جانور ہیں وہ، یا جس کو کینائن نہیں ہے، یہ جو دو دانت ہوتے ہیں کینائن کے، مجھے پتہ نہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، یہ دو دانت جس جانور کو نہیں ہے وہ سبزی خور ہوتا ہے، وہ گوشت خور نہیں ہوتا. اور یہی صرف ہم کو حلال ہے. گوشت خور جانور یا درندہ جس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ ہمیں حلال نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان درندوں کو پالنے کے لیے ان چرندوں کو پیدا کیا ہے. اس کا کیا؟ ایک شیر کو 2 دن میں 1 ہرن چاہیے، تب وہ صحت مند زندگی وہاں گزار سکتا ہے. چیتے کی غذا یہ ہے، فلاں کی غذا یہ ہے، فلاں کی غذا یہ ہے، اور ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر پلتی ہے. اب جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہوا ہے جنگلوں کا اور اس میں جانوروں کا، اس بیلنس کو اگر تم بگاڑ رہے ہو تو میری دوسری مخلوق کا رزق چھین رہے ہو. تم تو 4 ذریعے سے کھا سکتے ہو بھائی. تم مچھلی کھا سکتے ہو، تم سبزی کھا سکتے ہو، تم پرندے کھا سکتے ہو، تم جانور کھا سکتے ہو. تم دوسروں کے حصوں پر غاصبانہ نظر کیوں رکھتے ہو؟ اور ابھی احرام کی حالت میں ہو. احرام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نارمل حالات میں جو چیزیں حلال تھیں وہ اب حرام ہیں. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ زبردست عبادت کرنے انسان جا رہا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اس کو تھوڑے سے کپڑے درست کرنا ہے، اس کو اپنے منہ ہاتھ دھونے ہیں، اس کے مسائل ہیں. اس لیے کہ وہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں داخل ہو رہا ہے. ذہنی طور سے بھی وہ تیار ہونا چاہیے، اور بدن کے طور سے بھی اس نے تیار ہونا چاہیے، اور اسپرچولی بھی اس نے تیار ہونا چاہیے کہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچ رہا ہے. اس صورتحال میں اب جب وہ حج کا یا عمرے کا ارادہ کیا ہے اور اس صورتحال کے لباس میں ہے، اب اس پر بعض چیزیں جو منع کر دی گئیں، اس میں ایک آئٹم یہ بھی آتی ہے کہ وہ جانور کا شکار نہ کرے جب تک وہ احرام میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حکم دیتا ہے اس لیے کہ وہ باس ہے اس کائنات کا، وہ مالک ہے، ہمارا خالق ہے، رب ہے. کیوں حکم دے رہا ہے؟ یہ لفظ کیوں باس کے سامنے استعمال نہیں ہونا. یس، باس کی کیفیت آنی چاہیے، اور اس میں ہزارہ مشیت ہمارے لیے ہی ہوگی. یہ تو میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتا دیا کہ ایکو بیلنس کو مینٹین کرنا ہو یا جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کی مشیت میں ہو. لیکن یہ پوچھنا کہ کیوں، یہ اس کے فوائد اور فضائل گننے شروع کر دینا کوئی ضرورت نہیں. اتنی لمبی زندگی میں کتنے دن احرام پہنتے ہیں؟ فرمایا رب تعالیٰ نے ان اللہ یحکم ما یرید یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ کی نام لگی ہوئی چیزیں یا اللہ کے مقرر کردہ سمبلز، اس کی انسلٹ نہ ہو، اس کی بے حرمتی نہ کرنا. اس میں ہر وہ چیز چلے جائے گی جو اللہ کے نام سے ریزرو ہے. زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس پر ایک چوکور سی کالے پتھروں کی عمارت، سادگی سے پتھر لگے ہوئے ہیں، کوئی ڈیکوریشن نہیں. کیا ہے یہ؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ نے اس کو بیتی فرمایا.
بیت اللہ الحرام ہے وہ، اور وہ زمین پر ایک ہی جگہ ہے، وہاں جو عبادتیں ہوں گی، اس کو جو طواف ہوگا دنیا میں کہیں نہیں ہوگا، اس کو جو رخ کر کے نمازیں پڑھی جائیں گی دنیا میں کسی اور چیز کا رخ کر کے نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، اس کو اللہ نے اس دنیا کے لیے پہلا وہ گھر، ان اول بیت وضع للناس، اس دھرتی پر اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا بے بکر، مبارک ہے وہ، مکے میں ہے وہ بیت، اس کو اگر ہم قبل اول کہیں تو زیادہ صحیح ہوگا، قبل ثانی وہ نہیں ہے۔ بیت المقدس حضرت سلیمان کے دور میں یروشلم میں مسجد اقصی بنائی گئی، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر وہ، جس کو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پہ رینوویٹ کروایا، اور حضرت ابراہیم کے رینوویشن آف کعبہ کے 1000 سال بعد شاید حضرت سلیمان کے ہاتھوں یروشلم کی تعمیر ہوئی ہوگی، اور اس کی مسجد اقصی کی قبلہ اول اگر کوئی ہے اور قبلہ آخر کوئی ہے تو صرف اور صرف مکے کی وہ علاقہ جس میں چوکور عمارت ہے، اس چوکور عمارت کو اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا۔ اب وہ شاعر اللہ ہو گئی، اب وہ حرمات ہو گئی، اب اس کے احترام میں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعر اللہ، سمبلز آف اللہ کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے ورش شہر الحرام، یہ شہر الحرام کیا ہیں؟ فرمایا رب تعالیٰ نے جس دن میں نے اس دنیا کو، اس کرۂ ارض کو پیدا کیا، اس دن سے میں نے طے کر دیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ نا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ جس دن میں نے اس کائنات کو پیدا، اس زمین کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو، اس دن سے میں نے طے کر دیا کہ سال کی گنتی 12 مہینے کی۔ یہ زبردست آیت ہے، سائنٹیفک آیت ہے، یہ پروف کرتی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خالق کا کلام ہے۔ کھربوں سال پہلے جب یہ زمین بنائی ہوگی تب سے اس نے یہ آرڈر کر دیا، ڈیسٹائنڈ کر دیا، فیصلہ فرما دیا کہ سال کی گنتی 12 مہینے۔ ہم نے یہ جو دشملو پدھتی جس کو ہندی میں کہتے ہیں، یا آشاریہ سسٹم اردو میں کہتے ہیں، یا ڈیسیمل سسٹم انگلش میں ہم کہہ دیں، یہ سسٹم میں ہم نے ہر چیز کو 10 یا 100 میں بانٹا ہے، 1 10 100، اور اس سے بڑی آسانی ہو گئی حساب میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دنیا نے بہت کوشش کی کہ مہینے بھی 10 کر دیے جائیں، امپاسبل، اس لیے کہ کبھی نہیں ہوگا، 12 ہی مہینے رہیں گے۔ اور دنیا کے ہر پنچانگ میں، ہر کیلنڈر میں، ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ ہر بادشاہ کا ایک نیا کیلنڈر تھا۔ جب بھی وہ جلوس فرمائیں، جب بھی وہ تشریف رکھیں فرش پر، اس دن سے سال شروع کر دیتے تھے۔ یہ تو عجیب عجیب چیزیں تھی، ایک یہ ہجری سال ہمارا لونار کیلنڈر کا ہے، اور ایک یہ گریگورین کیلنڈر جو آج کا ہمارا ہے، جس سے ہم انٹرنیشنل دھندا کر سکتے ہیں۔ یہ پاسبلٹی ہوئی ہے اس کیلنڈر کی وجہ سے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ترقی دیا ہوا ہے۔ ہم اللہ کی مشیت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے کہ اس نے ایک ایسا کیلنڈر دنیا کو دیا، اس لیے کہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے، اس کی تاریخ بھی ایک ہو۔ لونار تاریخ، چاند کی تاریخ کبھی ایک نہیں ہوتی، ساری دنیا میں الگ الگ ہوتی ہے۔ کم سے کم 3 دن تک چاند دکھتے رہتا ہے مختلف علاقوں میں، تاریخ طے نہیں ہوتی۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کیلنڈر ہو، وہ انٹرنیشنل کیلنڈر اللہ نے بنایا، لیکن ہم دوسروں کی دشمنی میں اللہ کے پروگرام میں خلل ڈالتے ہیں۔ کیوں ہم دشمنی، سیاسی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اور اس میں کامیابی نہیں ہوگی، اس میں ٹھوکر لگے گی، اور اس میں بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بڑے بڑے عہدے مل جائیں کہ ان کی زندگی بھر اس میں تحقیق ہو کہ ایک کیلنڈر بنایا جائے یا ایک شہر سے وہ چلے۔ جب اللہ نے آلریڈی بنا دیا تو ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے؟ صرف سیاست کی وجہ سے؟ یہ اتنی محدود سوچ کہ اللہ کے معاملات کو بھی نہ سمجھیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے منہا اربعۃ حرم، وہ جو 12 مہینے ہیں اس میں 4 مہینے محترم ہیں، اس میں جنگ مت کرنا۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس مخلوق کی فطرت میں ایک دوسرے کا کالر پکڑنا ہے، ایک دوسرے کا خون بہانا ہے، اور اس کے لیے بہانا بھی مذہب کا استعمال کیا جائے گا۔ مذہب کے نام پر جتنا خون بہا ہے اس دنیا میں اور کسی ایجنڈا پہ نہیں بہا۔ پہلا خون ہی یہاں مذہب کی بنیاد پہ ہوا۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، جب ان میں آپس میں ٹینشن ہوا تو ایشیو کو دیکھیں تو مذہبی ایشیو ہے،
اس قرب قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. قربانی پیش کیے دونوں نے، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. جسی قبول نہیں ہوا کہتا ہے لاقتلنک، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. ارے بھائی اس میں میرا کیا رول ہے؟ قربانی اللہ نے قبول کی یا نہ کی، یہ تو رول ادھر ہوا. پہلا خون یہاں پر میں مذہبی بنیاد پر ہوا، اور آج بھی سب سے زیادہ خون مذہبی بنیاد پر بہایا جا رہا ہے. اس قرآن شریف کے کنکلوژن پر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آیت ہمیں دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. مگر اخیر میں بتایا جا رہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین. دین میں آزادی دی ہے اللہ نے، دین میں زبردستی کی ہی نہیں جا سکتی. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پہ زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان قبول کریں، جبکہ یہ آزادی میں نے دی ہے ان کو. انسانوں کو اللہ نے مذہب کی آزادی دی ہے کہ جو مذہب اس کو چاہے قبول کرے، وہ اسی کو حساب دینا ہے. لیکن بعض لوگ یہ بھی پسند نہیں کرتے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پسند ہی نہیں ہیں. ان کو اپنے قانون بنانے ہیں، اپنا سسٹم بنانا ہے، اپنا گروپ کا سسٹم. وہ کبھی ایک نہیں ہو سکے گا. کامیابی کے وعدے اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کے لیے نہیں بنائے جو تم نے گھر میں بیٹھ کے بنائے ہو. تمہارے حجرے کے بنے ہوئے قوانین پر اللہ کا سپورٹ نہیں رہے گا. اللہ کا سپورٹ رہے گا اس کے خود کے بنائے ہوئے قانون میں، جس میں مذہب کی آزادی ہونی چاہیے. ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے کافر بن کے رہے. اللہ کو نے پوری آزادی مجھے دی ہوئی ہے. اس آزادی کو کوئی مٹائے گا کسی بہانے اور زبردستی کرے گا یا خون بہائے گا؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو یہ 4 مہینے محترم، اس میں ایک دوسرے کے کالر پہ ہاتھ مت ڈال دینا، جنگ اور جدال مت شروع کر دینا. جنگ کے لیے یہ 4 مہینے منع ہے کہ اس میں جنگ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ 1/3 سال کا 1/3 تو یہ امن سے گزارے. لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ ہماری آپس کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اگر میں نام لیا اس کا تو بہت سوں کو برا لگ جائے گا. آپ خود غور کیجئے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، اور ہماری لڑائی شروع دن سے کئی 1400 ساڑھے 1400 سال سے ہماری لڑائی انہی مہینوں میں ہوئی ہے. ہم دوسروں سے کیا لڑیں، ہم آپس میں بھی لڑتے ہیں تو انہی مہینوں میں لڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کتاب اللہ نہیں معلوم، ہمیں بتایا نہیں گیا، جان بوجھ کے نہیں بتایا گیا. جس نے ہم کو دین بتایا اس نے کتاب اللہ چھپایا اور پورا دین ہم کو بتا دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پڑھا کرتے تھے مکے والوں کے سامنے اور لوگ ایمان لاتے تھے. بات کافی طویل ہے، رکوع بھی کافی طویل ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا احکامات ہیں، کیا ہم نے ڈسکور کرنا ہے. ہمیں خود میں نہیں بتاؤں گا کہ 4 مہینے کون سے، آپ ڈسکور کیجئے. آپ کے گھر میں قرآن شریف نہیں ہے، 1400 سال سے ہے، آپ خود ڈسکور کیجئے. اور اسی پر آج کی بات ختم کرتا ہوں. یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دیجئے. یا اللہ غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.